बाप اس کی 5ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ بڑی عامتاً آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے۔ فلپیوں کے نام پر رسول کے خط اس کا 2 باب 5 میں 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ کرنتس کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس کہتا ہے، تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ان کو کہتا تم میری مانند بنو اور میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند۔ اور یہ ان کو کہہ رہا ہے، پولس رسول دعویٰ کرتا ہے میری مانند بنو۔ اور فلپیوں کے خط میں پولس رسول ایماندار کو یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح کیسے تھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ان کو کہہ رہا ہے، اور پھر کرنتس کے ایماندار خط لکھتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کرتے کہتا ہے، تم میری مانند بنو، میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند۔ مسیح نہیں کہہ رہا میں مسیح بنتا ہوں، بلکہ کہتا ہے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اے بندہ بڑا مسیح بنتا ہے، مسیح نہیں بن سکتا، واقعی مسیح نہیں بن سکتا، لیکن مسیح کی مانند بن سکتا، مسیح جیسا ایماندار شخص بن سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تم میری پولس بھی کہتا ہے تو میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند۔ تو آج کا جو مضمون ہے ہمارا، مسیح جیسا مزاج یا مسیح کی مانند بننا کیسے بن سکتے ہیں؟ فلپی کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے، کرنتس کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے، اور یہ دونوں کلیسیاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر روحانی طور پر بہت زیادہ سمجھ، روحانی بلوغت کہہ سکتے ہیں، روحانی میچورٹی کہہ سکتے ہیں، روحانی نیم دین کے اندر بہت زیادہ، روحانی طور پر خدا میں بڑے پرجوش تھے، بڑے ہی جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ کرنتس کے ایمانداروں کو خط لکھتے پولس رسول ان کو روحانی طور پر آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پہلے بڑے بالغ۔ پھر بھی ان کو لکھتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اور مسیح کیسا تھا یہ تصویر وہ فلپی خط میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اور یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا، اس طرح کا ایماندار شخص کا مزاج ہونا نہایت ہی ضروری۔ کیسا تھا مزاج یسوع مسیح کا؟ کیسا تھا مزاج یسوع مسیح کا؟ بتا سکتے آپ یسوع مسیح سے واقف ہیں کہ نہیں؟ کیسا تھا مزاج؟ ہاں بہت اچھا۔ کیسا؟ حلیم تھا اور خوش مزاج تھا، اور یہ نہیں پتا یسوع مسیح کے بارے میں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو جانتے تو آپ بڑی جلدی کہیں میں یسوع مسیح کو جانتا ہوں۔ ایڈا صاحب کیسے تھے یسوع مسیح؟ رحم کرنے والے تھے، اور کیا تھے؟ ہاں جی، عاجز تھے، شفایت کرنے والے تھے۔ بس یہ نہیں جانا یسوع مسیح میں سب کچھ، اور یسوع مسیح کی فطرت سے، یسوع مسیح کی شخصیت سے، یسوع مسیح کے مزاج سے، یسوع مسیح کے بارے میں ایماندار شخص خدا کا فرزند ہوتے ہوئے بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جان بوجھ کے میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ آپ بائبل پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور نجات یافتہ ہیں، لیکن نجات یافتہ
ہونے کا مقصد یہ ہے جس کے وسیلے ہم نے نجات پائی ہے اس کو جاننا. اور کیا تھا یسوع مسیح؟ حلیم تھا، عاجز تھا، فروتن تھا، شفایت کنندہ تھا، اور اس کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، دینے والا تھا، نجات دہندہ. اور کیسا تھا یسوع مسیح؟ پالوس کہتا ہے میری مانند بنو. میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند. کہتا ہے جو کچھ یسوع مسیح میں خوبیاں تھیں وہ مجھ میں بھی ہیں، تم میری مانند. اور یسوع مسیح کی پرسنالٹی یا شخصیت کو اگر ہم دیکھنا شروع کریں اور ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو سکتی ہے. چند خوبیوں پر ہم بات کریں، چند کوالٹیز پر ہم بات کریں گے، اس کی پرسنالٹی شخصیت پر بات کریں گے اور غور کریں گے کیسا تھا یسوع مسیح. اور حلیم تھا یہ بھی پتہ ہے، اور کیا تھا؟ عاجز تھا، شفایت کرنا تھا یہ بھی پتہ ہے. یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ابتدا اور انتہا کیا ہوں؟ میں ہوں، اول اور آخر، اچھا چرواہا. اور کیا کہا تھا؟ زندگی کی روٹی، نجات، شفا. ہر ایک چیز جو ہے یسوع مسیح. اس لیے پالوس کہتا ہے میری مانند بنو، کیونکہ میں یسوع مسیح کی مانند بنوں. اور جتنی خوبیاں خدا میں ہیں اتنی خوبیاں یسوع مسیح میں ہیں. اور یسوع مسیح خدا ہے. کسی شخص نے بڑی اچھی کوٹیشن لکھی، اس نے کہا آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں، آپ کے اندر یسوع مسیح ہے اور یسوع مسیح خدا ہے، اس لیے تم خدا. ایماندار کیا بن سکتا ہے؟ خدا. یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل میں تمہارے پاس میرا کلام ہے اور تم کلام کے سبب سے پاک ہو اور تم الہ ہو. الہ کا مطلب خدا ہے. اللہ زادے بھی کہا گیا، اس لیے یسوع مسیح کی مانند پالوس رسول کہتا ہے. نمبر 1 یسوع مسیح کیسا تھا، ایک خوبی پر ہم غور کریں گے. جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور ایک دائیں طرف ڈاکو تھا، ایک بائیں طرف تھا، اور جو بائیں طرف والا وہ کہتا ہے تو بھی ہماری طرح گنہگار ہو سکتا ہے. اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں. اور جو دائیں طرف والا تو اس نے کہا تو اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بے گناہ ہے. اور یسوع مسیح درخواست کرتا ہے جب تو اپنی بادشاہ میں جائے تو مجھے یاد کرنا. اس سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ پہلے کلمے میں کیا یسوع مسیح نے کہا تھا؟ اے باپ ان کو کیا کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیا ان کو نہیں تھا پتہ؟ یسوع مسیح کی خوبی جو سب سے بڑی ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اہم ہے، یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کو جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے معاف کر دیا. یہ تھی یسوع مسیح کی بڑی خوبی. یسوع مسیح نے ان کو معاف کر دیا. ایک گاؤں میں تھے یسوع مسیح، وہاں لوگوں کے ساتھ کلام کر رہے تھے اور لوگوں نے پتھر اٹھا لیے اور یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے نکل گیا. اور تھوڑی دیر بعد یا اگلے دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ہم اس جگہ پہ چلیں. اور شاگردوں نے کہا تو جانتا ہے استاد کہ وہ تمہیں مارنے کے لیے تیار تھے. یسوع مسیح نے کہا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، یہ آپ کو نہیں پتا، ٹائم چینج ہو سکتا ہے، ہم وہاں جائیں. جب یسوع مسیح کو بھاگے کا اپنی پکڑنے آئے تو ایک شاگرد نے کیا کیا تھا؟ تلوار نکالی اور جو سپاہی تھے ان میں سے ایک کا کان اڑا دیا، کاٹ دیا. اور یسوع مسیح نے کہا پترس سے مخاطب ہوتے ہیں، اے پترس تو نہیں جانتا تو کس روح کا ہے. اور لکھا یسوع مسیح نے کان کو پکڑا، دوبارہ اس شخص کے کان کے ساتھ
लगा दिया। ये है यीशु मसीह की खूबी। उसके अंदर इस कदर मुआफी थी, जो उससे ज्यादती करता उसको भी माफ। इतने कोड़े लगाए, इतना बेइज्जत किया यीशु मसीह को, फिर भी कहते हैं ऐ बाप इनको क्या कर दे। क्यों कहा था? एक खूबी सानभर को ज्यादती कर रहा है क्या नहीं की कमाने वाला इन पता नहीं मैं है कि या इसको नहीं पता मैंने इसको क्या कहा। यानी इंतकाम की रूह किसी भी शख्स की जिंदगी में है, यीशु मसीह ने कहा इनको माफ कर। ये बहुत बड़ी खूबी यीशु मसीह। किसकी मानित बनना है हमने? यीशु मसीह की मानित। यीशु मसीह बन सकते, यीशु मसीह खुदा है, हम यीशु मसीह की मानित बन सकते। और फिर लिखा है यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील में कहा कि अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, क्या करो, और सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए बरकत चाहो और सताने वालों के लिए जो जेड़ा तुहानू बड़ा सताता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना है कि इंतकाम भी नो साडे अंदर आ जानी चाहिए। ऐसा शख्स जो हमारा बड़ा मुखालिफ है उसके लिए यीशु मसीह ने कहा उसके लिए बरकत। पढ़ेंगे ये कैसे लिखा है, आगे पीछे हम कर सकते हैं जुबानी। 5वां बाब और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, शागिर्दों से कहा कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो और दुश्मनों के लिए, जेड़ा साडा दुश्मन है दिल कर दो तो बरकत चाहिए। तो यीशु मसीह ने की क्या है, किसकी मानित बनना है? यीशु की मानित बनना है। और यीशु मसीह ने बड़ी मुश्किल बात हमसे कह दी, मेरी मानित। पौलुस कहता मेरी मानित, मैं किसकी मानित बनता हूं? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। कैसा मिजाज था वो? अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए बरकत की और दुआ के लिए कहता। ये आसान काम नहीं है ईमानदार होने के नाते या इंसान होने के नाते। और अगर हम ऐसा करेंगे तो किसकी मानित बन सकते हैं? किसकी मानित बन सकते हैं? मुकद्दस पत्रस कहता है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पाक है, तुम भी क्या बनो? हमारा बुलाने वाला क्या है? पाक है। और बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। और वो इस कदर पाक है, वो हमें भी कहता है पाक बनो। और पाक कैसे हम बन सकते हैं? यीशु मसीह की मानित या उस जैसा मिजाज कैसा रखेंगे जब माफी की रूह हमारे अंदर होगी, जब पाकीज़गी की रूह हमारे अंदर। यीशु जैसा मिजाज कैसा होता? इसलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो, दुश्मनों के लिए बरकत चाहो। जो हमारा बड़ा मुखालिफ है, अगर हम यीशु जैसा मिजाज रखना चाहते हैं, यीशु जैसा रवैया हमारे अंदर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने सताने वालों, जिसके लिए हमारे अंदर बड़ा गुस्सा होगा, उसके लिए हम दुआ करें। जिसके लिए बड़ा इंतकाम होगा उसके लिए बरकत चाहेंगे। जो हमारा हमारे ज़हन के मुताबिक नहीं शख्स होगा उसके लिए बरकत चाहेंगे। चाह सकते हैं कि नहीं? चाह सकते हैं कि नहीं? सच्ची गल दस्यो, बरकत नहीं कर एक बंदा को सता रहा है, सानू बड़ा बड़ा तंग करता, ज्यादती कर, बरकत चाहांगे कि नहीं? चाहांगे कि नहीं? नहीं।
لیکن یسوع مسیح جیسا مزاج اگر چاہتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کا حکم ہے، اس نے ہمیں ٹیچنگ دی ہے، تعلیم دی ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، کیونکہ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ مقدس اسٹیفنس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں، جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، لکھا اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آسمان کو کھلا ہوا اور یسوع کو باپ کے کبریا کے دائنے طرف کھڑا ہوا دیکھا اور کہا، اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ان کا گناہ ان کے ذمے۔ پیار کر رہے ہیں اسٹیفنس کے مار رہے سن۔ یہ ہے یسوع مسیح جیسا مزاج، یہ ہے یسوع مسیح جیسا رویہ۔ اکثر ہم کہتے ہیں غصہ ہر ایک اندر، ہر شخص کے اندر ہے اور یقیناً ہے۔ کبھی کبھار کہتے ہیں عقل نہ چلو تے یسوع نے یہ بات نہیں کی، ایک ہی بات کی ہے، ستانے والوں کے لیے برکت، دشمنوں کے لیے برکت، ستانے والوں کی دعا یسوع مسیح نے کر کے دکھا۔ اور یسوع مسیح نے باقی کا سمجھ کہا، میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو میرے لیے کیا بھیج سکتا ہے؟ 12 تمن فرشتے، اور تقریباً یہ 6,000 یا 7,000 فرشتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا، اگر 12,000 فرشتے آ جاندے تو یسوع مسیح نے مخالف رہ سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا، انتقام نہیں لیا ان سے۔ بڑا مشکل ہے یسوع مسیح جیسا رویہ رکھنا، لیکن یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آ جائے گا، ہمارا رویہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا۔ ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا دل تبدیل ہو جائے گا، ہماری روح تبدیل ہو جائے گی، ہمارا رویہ یسوع مسیح کے وسیلے تبدیل ہو سکتا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگ میرا جوا اپنے اوپر، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اور میں حلیم اور دل کا کیا ہوں؟ حلیم اور دل کا۔ یہ ہے یسوع مسیح کا مزاج، دل کا حلیم اور فروتن، اور فروتن کا مطلب جھکنے والا شخص، فروتن کا مطلب آگے جھکنے والا شخص، کسی کے سامنے سرنڈر کرنے والا شخص، یہ ہے فروتن۔ اور فروتن کا مطلب ایسا شخص جو دوسروں کی سخت باتیں رویے کو سہ جاتا ہے، یہ ہے فروتن۔ فروتن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے کسری بھی کیتے پائے ہوئے، پھٹے نہیں ہوئے نے، جتی پھٹی ہوئی ہے تو میں کی بڑا ہاں حلیم یا فروتن، یہ نہیں ہے۔ فروتن کا مطلب رویے کو چینج کرنے والا شخص۔ ایک ہمارے بائبل کے ٹیچر تھے، وہ کہتے ہیں فروتن کا مطلب یا حلیمی کا مطلب یہ نہیں ہے جرابیں پھٹی ہیں تو بندہ کہ میں بڑا فروتنا جراباں سی سکتا کہ نہیں، اور وہ جرابیں سیے نا، اگر نہیں لے سکتا تو کہے میں بڑا فروتن ہوں۔ یہ فروتن ہی ہے، بیوقوفی۔ فروتن کا مطلب رویہ تبدیل ہو گیا، یسوع مسیح جیسا رویہ، یسوع کی مانند اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میں دل کا فروتن ہوں اور حلیم، اور حلیم شخص کی بلیسنگ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بتائی۔ اس لیے یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنے کے لیے اپنے آپ ہمیں اس کے تابع کرنا پڑے گا، اپنے رویے کو چینج کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ دعا کے تعلق سے یا اپنے خدا کے ساتھ کیسا تھا مزاج؟
یسوع مسیح کس وقت اٹھ کے دعا کرتے سن؟ کس وقت اٹھ کے دعا کرتے سن؟ پوری رات بھی کہتے، اٹھتے کس ٹائم تھے؟ لکھا کوپ اٹھنے سے پہلے، ایک جگہ پہ لکھا سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر جنگل میں کیا کرنے کے لیے گئے؟ ساڑھیاں نے کدھر کھول دیے؟ یسوع مسیح کا یہ مزاج، یہ رویہ اپنانا آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ یہ آسان ہے بڑا۔ یسوع مسیح صبح کوپ پھٹنے سے پہلے اٹھتے اور خدا کی حضوری میں جاتے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا۔ ان کا دعائیا مزاج کیسا تھا؟ ان کا خدا کے ساتھ مزاج کیسا؟ خدا کے ساتھ رویہ کیسا؟ ہمارا خدا کے ساتھ رویہ کیسا؟ ہر صبح یسوع مسیح اٹھتے اور خدا کی حضوری میں جاتے۔ پھر نمبر 2 وہ لکھا ہے شام کو دعا کے لیے جاتے۔ پھر لکھا ہے ساری رات دعا میں گزارتے۔ پھر لکھا ہے ٹائم نکال کے خدا کی حضوری میں جاتے۔ بھیڑ کو چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے پاس جاتے، اپنی مصروفیات کو کلوز کر۔ ختم ہو سکتی ہے مصروفیات کے نہیں؟ ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلوز کرنا پڑتا ہے، سٹاپ کرنا پڑتا ہے۔ بھیڑ کو کلام سناتے ہوئے اور شاگردوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے یسوع مسیح دونوں کو چھوڑتے اور اللہ کی جگہ پہ چلے جاتے، خدا کی حضوری میں چلے جاتے، اپنی مصروفیات کو کلوز کرتے، سٹاپ کرتے، دعا کے لیے خدا کی حضوری میں جاتے، اپنے باپ سے ملنے جاتے۔ ہمارا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا؟ اللہ سب ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ خدا کے ساتھ اس کا مزاج کیسا تھا؟ بھیڑ کو چھوڑتا، مصروفیات کو چھوڑتا، سارے کاموں کو چھوڑتا، اپنے باپ کی حضوری میں جاتا۔ اسی کس طرح جانے خدا کی حضوری سے کیسے جاتے ہیں؟ ایک دھیان کی ادھا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ ادھا کام ہوتا ہے ادھا خدا والا۔ یسوع مسیح جیسا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے۔ مصروفیات کو سٹاپ کریں، اپنے کاموں کو خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے بند کر کے اس کی حضوری میں جائیں۔ یسوع مسیح جیسا مزاج حاصل کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں جانا پڑے، ورنہ نہیں چینج ہو سکتے۔ یسوع مسیح کے اندر حسد ایسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے، کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح جیسا مزاج بنانے کے لیے ہمیں ان باتوں سے رہائی کی ضرورت ہے۔ آپ خود سے نہیں ہم اس کو ختم کر سکتے، ہمیں ان باتوں سے آزادی کی ضرورت ہے۔ اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ساری رات خدا کی حضوری میں گزار دیتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے وہ یسوع مسیح تھا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہر روز دعا میں نہیں، وہ جس وقت ضرورت ہوتی تھی اس وقت خدا کی حضوری میں۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے باپ کو، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی اس لیے بھی پوچھتے خدا منع نہ کر دے کہ کام یا کاش ہماری ہو، اس لیے بھی خدا سے نہیں پوچھتے اگر خدا نے منع کر دے پھر کیا ہوئے گا؟ ساڑھے خاص شاگردوں کے چناؤ کے لیے لکھا یسوع سے ساری رات کہاں گزار دی؟ دعا۔ پھر ان کا چناؤ کیا، لکھا جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ یسوع مسیح جیسا مزاج، جو کچھ خدا اس کو کہتا، جو کچھ اس کا باپ اس کو کہتا وہ کرتا، اور کوئی بات نہیں کرتا۔
ہمیں یسوع مسیح جیسا مزاج حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہے، اور باپ کے پاس جانے کے لیے اپنی مصروفیات کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلوز کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنے کے لیے، پانے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا نہیں کریں گے، یسوع مسیح جیسا مزاج نہیں رکھ سکتے اور یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ اس لیے یسوع مسیح ایسا مزاج انہوں نے دکھا دیا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ ایمان کی کتاب میں لکھا جو کچھ یسوع مسیح کرتے، سکھاتے اور وہ کرتے تھے۔ پڑھیں گے ایمان کی کتاب پہلا باب ہے، بڑی خوبصورتی سے اس کا مزاج پانے کا مطلب ہے اس کی خوبیاں ہم اپنے اندر رکھیں، یہ ہے یسوع مسیح کا مزاج۔ ایمان کی کتاب پہلا باب ہے، اور وہاں لکھا ہے جو کچھ یسوع مسیح کرتے، جو کچھ سکھاتے وہ کرتے تھے۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ تھیوفلس، میں نے یہ پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا، پہلے کرتا اور پھر سکھاتا تھا۔ یسوع مسیح کا مزاج، یسوع مسیح کا رویہ، پہلے کرتا پھر سکھاتا۔ ہم پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے سکھانا چاہتے ہیں پھر کرنا۔ یسوع مسیح پہلے کرتے۔ اگر ہم ٹائم پہ خدا کے پاس نہیں آئیں گے تو لوگوں کو کیا کریں؟ بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ صبح اٹھ کے دعائیں ہم پیرنٹس ہی کریں گے، بچوں کو بتائیں گے دعا کرنی چاہیے۔ ہر صبح اگر پیرنٹس دعا نہیں کریں گے بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ یسوع مسیح کا مزاج پہلے کرتا پھر سکھاتا، اس لیے آپ نے دیکھا جو کچھ ہم کرتے ہیں بچے وہی کرنا شروع کر دیتے۔ اگر ہم جھک کے دعا کریں، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویری ینگ، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بھی جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں گیتوں کی آواز آئے گی بچے وہ گیت سیکھیں۔ جو فیملی چرچ گوئنگ فیملی ہوگی ان کے بچے چرچ گوئنگ ہوں گے۔ جو لوگ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بچے خدا سے محبت کریں، پہلے کریں گے پھر سکھائیں۔ جو شخص خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے بچے بھی خدا کے ساتھ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اگر اسی محبت نہیں کرتے بچے کس طرح کر سکتے؟ کسی شخص نے بتایا ایک شخص نشہ کرتا تھا اور وہ اپنے بچوں سے چوری چوری سگریٹ پیتا، اور وہ کہاں جاتا؟ سپوز یہ گھر ہے اور تھوڑا دوسرے کمرے میں جا کے، تیسرے کمرے میں جا کے سگریٹ پیتا۔ بچہ چھوٹا تھا اور اس نے ایک دن سوچا کہ میرا باپ یا ابو جاتا کہاں ہے۔ وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کے جہاں پاؤں تھے ان پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ پیچھے چلا گیا۔ اس کو پتا نہیں کہاں گیا لیکن اس کے پاؤں لگے تھے اور پاؤں کے نشانوں پر وہ کہاں پہنچ گیا؟ اپنے باپ کے پاس۔ اس نے فالو کیا۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، اپنے باپ کے پیروں پہ پیر رکھتے ہو۔ پنجابی میں بھی ہم کہتے ہیں اپنے پیوں کے پیروں پہ پیر رکھے نے، جدا مطلب اس کو فالو، اس کی عادات کو فالو کیا، اس کے رویے کو فالو کیا۔ جو بڑا غصہ کرتے ہیں پیرنٹس، بچے بھی غصے سے بول رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر لیں بلکہ ہوگا بھی آپ۔ جو گھر میں اونچا بولتے ہیں بچے اس سے بھی اونچا بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے رویہ
کس طرح کا رکھنا ہے یسوع مسیح جیسا. اور یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ پہلے کرتا پھر سکھاتا. پہلے کریں گے پھر سکھائیں گے. پہلے ہم دینا خدا کو سیکھیں گے، بچے آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے. پہلے ہم چرچ جانا سیکھیں گے، بچے آٹومیٹکلی چرچ جانا سیکھ جائیں گے. تو جو ایسا نہیں کرے گا یسوع مسیح کا رویہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگا. ایک جگہ دفعہ یسوع مسیح کے ماں باپ اس کو ہیکل میں لے گئے عید کے دن، اور یسوع مسیح وہاں رہ گئے. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کلام اٹھایا، ہیکل میں جا کر پڑھنا شروع کر دیا. اس کے والدین اس کو ڈھونڈتے آئے اور اس کو کہا ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. اس نے کہا تجھے پتا نہیں، مجھے اپنے باپ کے گھر میں جانا ضرور ہے. کیوں؟ ہیکل کی اہمیت کا پتا تھا. اس کے پیرنٹس ہر سال ہر عید پہ ہیکل میں جاتے، اس لیے اس کو پتا تھا. اس لیے یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنے والا شخص یسوع مسیح کی مانند بنتا چلتا. ہاللیلویا. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے بننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بچوں کو سکھائیں گے بچے وہی بنتے جائیں گے، کریں گے. جو کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے اگر اس کی مانند ہم بننا چاہتے ہیں اس طرح کرنا شروع کریں. یسوع مسیح نے معاف کیا ہے، آپ معاف کرنا شروع کر دیں. آپ کا رویہ یسوع مسیح جیسا ہوتا چلا جائے گا. ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کر سکتا ہوں؟ بلکہ پترس رسول نے پوچھا کتنی بار؟ یسوع مسیح نے کہا کتنی بار؟ اس نے کیا کہا؟ میں 7 بار اپنے بھائی کو معاف کروں. یسوع مسیح نے کہا نہیں، بلکہ 7 کے 70 بار، یہ 490 دفعہ بنتا ہے. تو 490 دفعہ کسی معاف کریں گے تو کتنا ٹائم گزر جائے گا؟ ہو سکا ساری ہماری گزر جائے اتنا معاف کرنے کے لیے. اس لیے جس قدر یسوع مسیح کا رویہ اپنائیں گے یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے. اگر خدمت کے تعلق سے سوچا جائے یسوع مسیح کے اندر بوجھ تھا. کوئی بھی شخص ابلیس کیا تو دکھ نہ تھا، یہ اس کے اندر ترس تھا. یسوع مسیح کے اندر ترس تھا. وہ غریبوں پہ اور نداروں پہ اور ضرورت مندوں سے، ابلیس کیا تو دکھ اٹھانے والوں کے لیے ترس رہے. ان کے اندر ترس. ہمارے اندر کیا ہے؟ اگر ترس نہیں ہے کسی کے لیے ہم خدمت نہیں کر سکتے. بوجھ نہیں ہے کسی کے لیے خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے جتنا آپ یسوع مسیح کے رویے کو اپناتے جائیں گے آپ کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ یسوع مسیح ہمارے لیے کامل نمونہ. ہاللیلویا. عبرانی خط میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. کب تک تکتے رہے؟ ہر روز یسوع مسیح کے قدموں کے نشانوں پر چلنا شروع. ہر روز اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یسوع مسیح کی مانند کوئی شخص بننا چاہتا ہے ہر روز اس کے نقش قدم پر چلنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ یسوع مسیح کی مانند بنتا چلا جائے گا. اگر کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا کس سے سیکھے وہ یسوع مسیح. اس لیے یسوع مسیح کا مزاج یا رویہ سب دنیا سے، سب انسانوں سے الگ تھا. ہم یسوع مسیح کی مانند بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ غلطی خط میں لکھا پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے جو میرے لیے کیا کیا گیا صلیب کے
حوالے کیا گیا یا مسلوب کیا گیا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ کہنے کا مطلب ہے جتنی خوبیاں یسوع مسیح میں تھی وہ ساری مجھ میں موجود، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب جس طرح یسوع معاف کرتا تھا میں کر سکتا ہوں، جیسے یسوع مسیح ترس رکھتے تھے میرے اندر بھی ترس، جیسے یسوع مسیح کسی دوسرے شخص کی قربانی دے سکتے تھے یا دی ہے، میں بھی دے سکتا ہوں۔ یسوع مسیح کی مانند کہتا میں یسوع مسیح کی مانند بنتا ہوں، تو میری مانند بنو۔ دوسرے باب کی 20ویں آیت جب بھی اٹھاتا ہے، پڑھیں گے یہ آیت 20ویں آیت۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست باز اگر شریعت کے وسیلہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، کس کس کو آیت آتی ہے؟ خدا نے بلکہ ہمیشہ کی محبت اس نے کی کیسے؟ محبت اس نے اپنا بیٹا دے دیا، یہ ہے محبت، لفظوں کی نہیں ہے، قربان کر دیا بیٹا۔ یسوع مسیح نے ہم سے کیسے محبت کی؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہم کسی دوسرے شخص سے کیسے محبت کریں گے؟ کوئی نہ کوئی چیز قربان کریں گے، اپنا وقت سپینڈ کر سکتے ہیں، اپنی چیزوں کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ پالوس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی ان سب کو میں نے مسیح کے لیے کوڑا سمجھا۔ یہ ہے مسیح جیسا بننا۔ تو میری مانند بنو، میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ یہ ہے یسوع مسیح کے شاگرد، یہ ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی۔ پالوس کہتا ہے میں مسیح کی مانند بنتا، تم میری مانند بنو۔ اور کیسے بنا وہ؟ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی مسیح کی خاطر میں سب کو کوڑا سمجھتا۔ یہ ہے مسیح کی مانند، کچھ نہ کچھ یسوع مسیح کے لیے قربان کر، اس کی مانند بننے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی خواہشات قربان کرنا۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان سب نے کیا کیا ہے؟ اپنے بدنوں کو جسم کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ یہ ہے یسوع مسیح کی مانند بننا۔ جیسا دیکھو ٹائم نہیں دے کس طرح یسوع مسیح کی مانند بن سکتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے اس نے ہمیں اپنی مانند بننے کے لیے بلایا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا تم میری مانند بنو، میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ پترس کہتا ہے تمہارا بلانے والا کیا ہے اور تم بھی کیا بنو؟ تمہارے بلانے والا سچا ہے، تم بھی کیا بنو؟ ہمارا بلانے والا نور ہے، ہمیں کیا چاہتا ہے ہم بنے؟ نور بنے۔ ہمارا بلانے والا جلالی ہے اور کلیسیا کو وہ جلالی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بلایا۔ کس کی مانند بننا ہے؟ پالوس کی مانند۔ پالوس کس کی مانند کہتا ہے؟ میں مسیح کی مانند بنتا۔ خدا ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے
جس کے بدن پر نہ کوئی جھری ہو، نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی دھبا ہو، بلکہ جلالی کلیسیا اس وقت بنے گی جب ابھی مسیح کی مانند بنے گی، مسیح جیسا رویہ رکھے گی، پھر جلالی بنے گی، مسیح کے ساتھ وقت سپینڈ کرے گی، پھر ایماندار جلالی بن سکتا ہے، ورنہ وہ دنیا داری رہے گی۔ ایک مصنف نے 3 طرح کے انسانوں کو بیان کیا ہے، ہم اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں ہم کیسے۔ ایک اس نے نیچرل مین بتایا، ایک اس نے کارنل مین بتایا، ایک اسپرچل مین۔ کتنے انسان ہیں؟ 3 قسم کے انسان ہیں، جسمانی شخص، نفسانی شخص اور روحانی آدمی۔ آپ میں سے مراد ایماندار کوئی بھی کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ پالوس تو کہتا ہے تو میری مانند بنو، میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا۔ 3 ہے، ایک جسمانی شخص ہے، ایک نفسانی شخص ہے اور ایک روحانی شخص۔ جسمانی شخص ایسا ہے جس کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ایک چیل بنائی ہے تصویر میں، اور چیل کے اوپر شیطان کا نام لکھا، ڈیول لکھا ہے، اور چیل کے باہر، چیل کے نیچے مسیح ہے، جس کا مطلب ہے جسمانی شخص کی زندگی میں مسیح کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، دنیا داری اس کے اندر ہے۔ یہ جسمانی شخص کبھی اس نے یسوع مسیح کے لیے کچھ قربان نہیں کیا، کبھی اس نے یسوع مسیح کے لیے اپنا وقت بھی اس کو دیا، کبھی اس کی سوچ میں بھی یسوع مسیح، اس کی سوچ میں، اس کی زندگی میں دنیاوی چیز ہے اور وہ دنیا داری میں خوش ہے۔ یہ جسمانی شخص ہے جس کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا مزاج اس کی زندگی میں نہیں۔ نمبر 2، نفسانی شخص۔ یہ توبہ کے یافتہ شخص جس نے پہلے سے توبہ کی، یسوع مسیح کو پہنا ہوا، اور اس کی تصویر اس نے کیسے بنائی؟ چیل ہے اور چیل کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور ساتھ اس کا چیل کے درمیان وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں اور مسیح بھی ساتھ ہے۔ جسمانی شخص کی چیل میں یسوع مسیح باہر بیٹھا ہوا ہے اس دائرے سے، اور نفسانی شخص کے چیل پہ یسوع مسیح بھی ساتھ اور دنیاوی چیزیں بھی۔ یہ توبہ یافتہ شخص کی تصویر ہے۔ نفسانی شخص، جسمانی نہیں، جو شخص جسمانی سے توبہ کی نہیں، اس نے یسوع مسیح کو پہنا ہی نہیں۔ نفسانی شخص نے یسوع مسیح کو پہن کر پھر سے اپنے اندر دوسری دنیا بسا، یسوع مسیح بس رہا ہے، دنیا بھی بس رہی ہے۔ زیارت میں ہم ایک جگہ پہ گئے گھر میں، اور انہوں نے ایک تصویر یسوع مسیح کی لگائی، اور ایک وہ بناتے ہیں مسلم لوگ ایک تلے کی طرح تصویر محمد کی، وہ اس نے لگائی، اور اس نے کالی ماتا کی بھی تصویر لگائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ساری چیزیں، کہتے ہیں سب کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ وہ نہ یسوع سے نہ کسی اور دے، وہ کس سے دے بھی نہیں۔ نفسانی شخص دنیا دار بھی ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ بھی جاتا، یسوع مسیح بھی خوش رکھتا ہے، دنیا بھی خوش رکھتا ہے، اپنے آپ بھی خوش رکھتا ہے یسوع مسیح بھی۔ جب ٹائم لگا دعا کر لی تو نہ لگا دل کی تا جھوٹ بول لیا، دل کی جو ضرورت پئی جو نہ پئی تو نہ بول۔ اس لیے وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آئے عقل نہ بھی چلو دے روح نہ بھی چلو۔ جتھے جسمانی طور پر فائدہ ملا وہاں جسمانی بن گئے، جہاں روحانی طور پر ضرورت پڑی روحانی بن گئے۔ دعا بھی کرتے گئے اور جسمانی کام بھی کرتے گئے۔ ایسا شخص نفسانی ہے، توبہ یافتہ ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے
تو نہ گرم ہے اور نہ کاش کہ تو کیا ہوتا یا گرم ہوتا یا سرد. یا تو بالکل جسمانی ہوتا یا پھر روحانی ہوتا. تو نفسانی ہے وہاں بھی لکھا تھا, وہاں لکھا نیم گرم. اور نیم گرم کا مطلب ہے دنیا داری میں بھی چل رہا ہے شخص خدا کے ساتھ بھی چل رہا ہے. کوئی شخص دو مالکوں کی نوکری, ایک کو خوش رکھے گا ایک کو ناراض رکھے گا, ایک کے ساتھ عداوت رکھے گا. اور یسوع مسیح نے کہا کاش تو کیا ہوتا, سرد ہوتا یا گرم ہوتا. تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں, میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. جو ایسے لوگ ہیں خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں, جسمانی خوشی ان کی زندگی کا ایسا ہوتا ہے, جسمانی چیزیں مل کے وہ خدا کو بھی خوش کرتے ہیں, دنیا کو بھی خوش کرتے رہتے ہیں. اور دنیا سے مراد اپنے آپ کو خوش کرنا. میں کیسے اپنے آپ کو بھی خوش رکھتے ہیں دنیا داری میں. جیسے میں نے بتایا تھا ایک آدم نے کلام سنا کسی جگہ پہ, کہنا میں کلام سنا تو بٹ ان کا بلا ہے. میں کیا تو کی کیتا ہے اگر فادی میں کیا تجھے کی کیتا ہے. میں نے کہا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہنسنے کا بھی ایک وقت ہے, رونے کا بھی ایک, ناچنے کا بھی ایک وقت ہے. اس کو ہم یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب فرق. اس لیے نفسانی شخص کو خدا کو نفسانی شخص سے اتنا زیادہ پیار نہیں ہے. خدا اس کو ناپسند کرتا ہے. جسمانی تو ہے ہی باہر, اس کی زندگی میں یسوع مسیح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. نفسانی شخص جو ہے یسوع مسیح کو بھی خوش کرتا رہتا ہے اور دنیا داری کو بھی خوش کرتا ہے. ایسے شخص کو خداوند یسوع مسیح ناپسند کرتا ہے. نمبر 3, اسپرچل مین, روحانی شخص. روحانی شخص کی چیز پہ یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے اور دنیا دار کی چیزیں باہر ہیں. یہ ہے روحانی شخص. اور روحانی شخص کو خدا کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. روحانی شخص کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح جیسا رویہ ہوتا ہے. ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کیسے, نفسانی ہیں, جسمانی ہیں یا پھر روحانی ہے. روحانی شخص کی جو زندگی ہے, جو رویہ ہے, وہ فرق ہے, وہ یسوع مسیح جیسا. اس کا جو رشتہ ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا ہے. اس کو زور نہیں لگانا پڑتا, آٹومیٹیکلی اس کی جو سوچ روز اس کی مدد کرتی ہے. لکھا ہے خدائی کلیسیا ہر روز ایک جگہ پہ کیا ہوتے, اکٹھے ہوتے. اور میں اس کو جو تینوں قسم ہے انسانوں کی, میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا. جو شخص جسمانی ہے اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ دنیا داری میں خوش ہے. یسوع مسیح کا اس کی زندگی میں کوئی اختیار نہیں. نفسانی شخص کبھی خوش تو کبھی پریشان, کبھی خوش کبھی پریشان. اگر ضرورتیں پوریاں ہو گئی تو بندہ کیوں جاتا ہے, تو نہ ہو تو پھر پریشان. یہ نفسانی شخص کی حالت. روحانی شخص یسوع مسیح میں خوش ہے. مقدس داؤد نبی کہتا ہے 23 مزمور میں, خداوند میرا کیا ہے, اب مجھے کمی نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں, اب مجھے کوئی فکر نہیں. حبقوق نبی کہتا ہے طویلوں میں مویشی نہ رہے, انجیر کا درخت نہ پھلے اور فصل نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, سارا کچھ ختم ہو جائے, میں خداوند میں خوش رہوں گا. فلپی چوتھے باب کی چوتھی آیت مقدس پالوس کہتا ہے خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا خداوند میں کیا رہو, کیونکہ خداوند قریب ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو. متی کنجیل میں یسوع مسیح نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے اور کیا
پہنیں گے، ان ساری چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. میں کہوں گا جسمانی لوگ رہتے ہیں ان چیزوں کی تلاش. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو. سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. یہ ہے روحانی شخص کی زندگی. اس کی فکر ایک ہی ہے، خداوند کو خوش کرنا. کرنٹین خاتمے پالوس کہتا ہے جو بے بیاہ ہے کس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بے بیاہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ خدا کو. اس کی ایک ہی خوشی ہے خداوند اس کی زندگی سے خوش ہو. روحانی شخص کی ایک ہی خوشی ہے خداوند اس کی زندگی سے خوش ہو. خداوند کے لیے وہ زندگی گزارے، کیونکہ اس کی امید بہت بڑی ہے کہ اس کو پتا ہے خداوند نے مجھے بلایا ہے. اور بلایا خدا نے کس لیے ہے؟ اوتھے کریم پاؤڈر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. روحانی اور جلالی اور غیر فانی بدل دیے جائیں گے. ہاللیلویا. کیسے بدل دیے جائیں گے؟ روحانی، جلالی اور غیر فانی. وہاں نہ سورج کی روشنی پر ضرورت ہوتی، وہاں نہ چاند کی روشنی کی ضرورت ہوتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بدن اس قدر جلالی ہوں گے اور پاک ہوں گے اور بے نقص ہوں گے اور بے ان کے اندر جھری نہیں ہوگی. یہ خدا چاہتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے یسوع مسیح کی مانی بنتے چلے جائیں. یسوع مسیح جلالی ہے، ہمیں بھی جلالی بنانا چاہتا ہے. یہ ہے پالوس رسول کے پاس مکاشفہ. تم میری مانند بنو، میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند. مسیح کا رویہ کیسا تھا، اس کی شخصیت کیسی تھی؟ مرکز کی انجیل، متی کی انجیل میں لکھا ہوا جب یسوع مسیح 3 شاگردوں کے ساتھ مل کر پہاڑ پر جاتے ہیں، لکھا ہے وہاں یسوع مسیح کی صورت کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے، جلالی ہو جاتی ہے. ایک جلال کی جھلک دکھائی ہے جو آنے والے وقت میں ایمان درجات میں داخل ہوں گے. تو لکھا ہے وہاں پترس، یوحنا اور یعقوب ساتھ تھے اور پترس رویا میں دیکھنا شروع کر دیا. سارا جلالی سونا اس کو نظر آتا ہے، اس قدر جلال ہے. اور یسوع مسیح کو اس قدر وائٹ پوشاک میں دیکھتے، کہتے ہیں جو دھوبی ہے وہ بھی دھوبی کی سفید نہیں کر سکتا جتنی سفید اور روشن یسوع مسیح کی پوشاک تھی. اور پترس رہ نہ سکا، اس قدر خوش ہو گیا، اس قدر جذبات میں آ گیا، اس قدر اس کو اچھی جگہ لگی. یسوع مسیح کہتا ہے اے استاد اگر تو کہے ہم یہاں 3 ڈیرے بنا لیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ رہنے کے لیے اچھی ہے. کون سی جگہ رہنے کے لیے اچھی ہے؟ جو جلال سے بھری ہوئی ہے، جو خداوند کی روشنی سے روشن ہے. یسوع مسیح کی مانند بننے کا ایک خاص مقصد ہے. خدا چاہتا ہے جلال والی کلیسیا ابدی بادشاہی میں داخل کی جائے. ہاللیلویا. آئیں اس جلالی کلیسیا کے لیے جو داخل ہوگی زوردار تالیاں بجائیں گے. ہم بھی انسان ہوں گے اگر یسوع مسیح کی مانند بنتے رہے. اگر سارے کام بھی نہ ملتے یسوع مسیح آئے پھر ہو سکتا نال نہ کنہ نے کامیاں مکے، کنہ نے کامیاں سن مکے سست کماریوں تھی. ایک گروپ تھا 10 کماریوں کا، اس کی تمثیل یسوع مسیح نے دی ہے. 5 جو تھی بالکل ریڈی تھی، کس کا انتظار کر رہی تھی؟ دلہے کا. تو 5 کیا کر رہی تھی؟ شام ہونا ہی شادی تھے ہونے. ہم نے کہا پہلے کام کھائی پھر آ جائیں. ہالے کڑا ٹائم ہے، ہالے کڑا یسوع مسیح دلہا آج وہ چی بڑی دیر ہے. آج یسوع مسیح کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس سے پہلے ہمیں تیار رہنا ہے، تیاری کرنی.
اس سے پہلے یسوع مسیح کی مانند بننا ہے. ہمارے رویے، ہماری سوچ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بناتی چلی جائے. پھر ہم ابدی بادشاہی میں کیا ہوں گے؟ پترس کے خط میں لکھا ہے بڑی عزت کے ساتھ خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں. کیسے کیے جائیں گے؟ بڑی عزت کے ساتھ. یہ ہے ایماندار شخص کا استحقاق. یہ ہے یسوع مسیح کی مانند بننے والے شخص کا استحقاق. یہ ہے روحانی شخص کا استحقاق. یہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والوں کا استحقاق. یہ ہے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کا استحقاق. لیکن دنیا تک کھوئے رہے، ہو سکتا ہے اس استحقاق سے بھی ہاتھ دھو گئے. مکاشہ کتاب میں لکھا جو تجھے تاج دیا گیا اس کو تھامے رہ، کوئی تیرے تاج کو چھین. کون سا تاج ہے؟ یسوع مسیح کی مانند بنتے جائیں گے تاج میں. راست بازی کا تاج، نجات کا تاج، اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں جو استحقاق ہے اس کے ساتھ چلنے کا، اس کے بلانے کا تاج ہے. اس نے ہمیں بلایا تاکہ دنیا سے الگ زندگی گزارے. یسوع مسیح ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرے. کیڑا کیڑا چاند بڑے استحقاق نصیب اب بھی باچے داخل ہو رہے ہیں. کون کون چاند؟ ادھے چاند ہے. اس لیے آپ کو پتا نہیں بادشاہ کیسی ہے، اس لیے آپ کو سمجھ. جس کو پتا ہے وہ شخص اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس بادشاہ کے لیے تیار کر سکتا ہے. متی کی جن میں ایک تمثیل ہے بادشاہ کے تعلق سے. لکھا کسی شخص کو کھیت میں چھپا ہوا خزانہ ملا. جب اس نے ڈھونڈا تو خزانہ سے دوبارہ بند کیا اور گھر چلا گیا اور اپنا سارا کچھ کیا کر دیا، بیچ دیا اور اس کھیت کو کیا کر لیا؟ اپنی ساری چیزیں بیچ دی جو دنیاوی تھی. اس کو اس خزانے کی اہمیت کا پتہ. پھر لکھا ایک سوداگر موتیوں کی تلاش میں نکلا. جب اس کو قیمتی موتی مل گیا اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس موتی کو خرید لیا. اس کی جتنا کوئی شخص اس بادشاہی کے استحقاق کو، اس کی ویلیو کو، اس جگہ کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا، اسی قدر وہ شخص اپنی دنیاوی چیزوں کو قربان کر کے یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے گا، یسوع مسیح جیسا بننا شروع کر دے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں گھر بھر گئے تھے، وہ اپنے دامن یسوع مسیح کی مانند بننا. ویسا ہی مزاج ہوتا جیسا مسیح یسوع کا ہوتا ہے. اس کا مزاج میں نے بتایا نمبر 1 معاف کرنا. معاف کر دے جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا. کیا کرتا؟ نمبر 2 اس کا مزاج کیسا تھا؟ حلیم تھا، فروتن تھا. نمبر 3 اس کا مزاج کیسا تھا؟ دعائیا. مزاج کیسا تھا؟ وہ پھٹنے سے پہلے ہی وہ کہاں ہوتا؟ خدا کی حضوری میں. کئی راتیں خدا کی حضوری میں گزارتے تھے. مصروفیات چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آتا ہے. نمبر 4 پھر مزاج کیسا تھا؟ یسوع مسیح کا ترس سے بھرا ہوا، اس کے اندر ترس تھا. اور پھر 3 انسانوں کی قسمیں میں نے بتائی ہیں. نمبر 1 جسمانی، اس کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دنیاوی شخص، جسمانی شخص، غیر توبہ یافتہ شخص، اس کی زندگی میں یسوع مسیح کا عمل دخل نہیں ہے. نمبر 2 نفسانی شخص جو ایمانداروں کی قسم ہے. یسوع مسیح کے نال بھی تھے دنیا داری، ان کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دنیا داری کے ساتھ ہوتا ہے. پھر نمبر 3
रूहानी शख्स नफसानी शख्स को खुदा नापसंद करता है, नीम गर्म शख्स को खुदा नापसंद करता है और रूहानी शख्स खुदा पसंद करता है। और फिर कहता है मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये लो मेराज जो पेशतर से तुम्हारे वास्ते तैयार की गई। इसका मतलब मेराज पहले से ईमानदार शख्स के लिए आइए इसके वास्ते जोरदार ताली बजाएंगे। वो हमारे लिए है, वो रूहानी शख्स के लिए है, यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए है। वहाँ हम बड़ी इज्जत के साथ दाखिल होंगे, लेकिन कब? जब मिजाज कैसा रखेंगे? यीशु मसीह वैसा ही मिजाज जो कैसा मसीह यीशु का भी था। और पौलुस इसका दावा करता है मेरी मानद बनो। मैं किसकी मानद बनता हूँ? मसीह की मानद। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, सोचें।